درباروں پہ جانا، وہاں جا کر قوالی کہنا اور ڈانس کرنا، یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر ممنوع ہیں۔ بعض ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قوالی کہنا ثواب کا کام ہے۔ میرے بھائی، ثواب کا کام نہیں ہے۔ قوالی کے اندر تو گانا وغیرہ سے بھی زیادہ الٹی قسم کی بکواسات ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قوالی کے اندر گستاخی ہو رہی ہوتی ہے، صحابہ کی گستاخی کر رہے ہوتے لوگ، اللہ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑتے۔ ایک قوالی میں نے سنی، اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانے کون بشر، اللہ جانے کون بشر، نب نبیا نب نبیا۔ عجیب عجیب سے الفاظ قوالی کے اندر کہہ جاتے ہیں، کفریہ الفاظ تک پہنچ جاتے ہیں۔ آدمی ایسے الفاظ کہنے سے کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے بعض مسلمان بھائی ہیں، درباروں میں جا رہے ہیں، وہاں جا کر منتیں مرادیں پوری کی جا رہی ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اور جو لوگ درباروں پہ جاتے ہیں وہ نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی تعلیم ہمیں دے کر گئے ہیں، یہی درس دے کر گئے ہیں کہ درباروں کے اوپر جاؤ، مرد عورتیں سارے اکٹھے جا رہے ہیں، وہاں قوالی ہو رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے اور بے پردگی ہو رہی ہے، اور وہاں قبروں کے اوپر سجدے ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی تو ان چیزوں سے منع کرنے کے لیے آئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درباروں سے، قبروں کے سجدے سے منع فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ تو جس کام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا، آج وہی نام نہاد عاشق رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے والے آج وہی کام کر رہے ہیں جس سے نبی علیہ السلام نے روکا ہے۔ آپ کا کبھی جانا ہوا ہے درباروں پر؟ میں ایک دو دفعہ گیا ہوں، وہاں اتنی فحاشی اور گندگی ہوتی ہے، یقین مانے کیسی آنے لگتی ہے، اتنی بدبو آتی ہے۔ اور وہاں جو قوالی والے بیٹھے ہوتے ہیں، عجیب عجیب سے ان کے بال ہیں، پسینے کے اندر شرابور ہیں، لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں، مزے سے ان کو سن رہے ہیں۔ اور وہاں جو یہ بیٹھے ہوتے ہیں دربار کے متولی جو ہوتے ہیں، جن سے لوگ جا کر مرادیں پوری کرواتے ہیں، مانگتے ہیں، وہ بھی ان کو دیکھ کر بھی کراہت آتی ہے۔ بال ایسے رسوں کی طرح جو ہے انہوں نے گوندے ہوئے ہیں، بالکل لگتا ہے رسے ہیں، اور سال سال نہاتے نہیں ہیں، کئی کئی مہینے نہاتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، منتے مرادیں ان سے لوگ جا کر مانگتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی سزا ہے۔ یہ وہ لوگ جاتے ہیں درباروں کے اوپر جو مسجد کے اندر نہیں آتے، اللہ رسول کی بات کو نہیں مانتے، مسجد کے اندر آ کے نماز نہیں پڑھتے۔ جب آپ مسجد کے اندر نہیں آؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے، تو ظاہر ہے پھر شیطان تمہیں دوسری طرف ہی لگائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ درباروں کے اوپر جانا نہیں چاہیے۔ اللہ سے آپ نے بات کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو اس کے لیے مسجدیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مسجد کا راستہ دکھلایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہا۔ رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ مومن، وہ انسان، وہ مرد جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہا، لگا رہا، وہ بھی قیامت والے دن عرش کے نیچے ہوگا۔ یہاں کیا نبی علیہ السلام ہمیں درباروں کے اوپر جانے کا حکم دے رہے ہیں؟ جب لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ آپ دربار پہ کیوں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم وہاں بابے سے تھوڑی مانگنے جا رہے ہیں، ویسے وہاں جا کر اللہ سے مانگیں گے۔ جا دربار پہ اللہ سے، اللہ کیا مسجد میں نہیں ملتا؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، کہیں بھی اللہ سے مانگ سکتے ہو، پھر دربار پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتا نہیں، آپ بس جیسا تصور کر رہے ہیں، ہماری مراد وہاں جانے سے یہ نہیں ہوتی کہ ہم بابے سے مانگیں۔ وہاں بھائی قبروں کے اوپر لوگ سجدہ کر رہے ہیں، وہیں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، یہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ اسی بابے قبر والے سے ہی مانگ رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسا کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم مانگنے ہی بابے سے جاتے ہیں۔ کسی کو فالج ہو جائے یا بخار ہو جائے یا کوئی گلٹی وغیرہ جسم پہ نکل جائے، خارش ہو جائے، تو وہ درباروں پہ جاتے ہیں۔ کیا وہاں جا کر ہماری مراد پوری ہوگی؟ فالج والا بندہ اب جائے
جس کا جسم کے اندر فالج ہوتا ہو، جسم بالکل جو ہے شل ہو جاتا ہو، کام نہ کرتا ہو، وہاں جا کر وہ کیا مانگے گا؟ وہ بابا خود بیچارہ تو پڑا ہوا ہے قبر کے اندر، اس کا پورا جسم شل ہو گیا، تیرا آدھا سا جسم شل ہوا ہے، تو اس سے مدد مانگنے جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ شرک اور بدعات ہیں۔ اس سے اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ قرآن مجید کی واضح آیات ہیں، احادیث کے اندر واضح ممانعت آئی ہے، تو اس سے پرہیز کیا جائے۔ اور وہاں ایک تو اللہ کا در چھوڑ کر جاتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، تو اس کی ان کو سزا یہ ملتی ہے کہ وہاں جو بابے بیٹھے ہوتے ہیں، جو مجاور بیٹھے ہوتے ہیں، وہ عجیب عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی یوٹیوب کے اوپر، دیکھتا رہتا ہوں میں، تو بڑی عجیب عجیب سی وہاں حرکتیں وہ کرتے ہیں۔ اور کرنٹ والے بابے بھی آئے ہوئے ہیں آج کل، کرنٹ والے بابے کرنٹ لگاتے ہیں سینے پہ، ایسے دھکا دیتے ہیں اور وہ ایسے ایسے چکر کاٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہمارے ساتھی ہیں، وہ کہتا ہے کہ ایک بابا کرنٹ لگا رہا تھا، تو میں گیا، وہ ساتھے سے ساتھی ہیں، ہمارے کلاس فیلو ہی ہیں، پڑھتے رہے ہمارے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں منزل پڑھ رہا تھا، تو وہاں گیا تو بابا مجھے غصے غصے سے دیکھنے لگے۔ تمام وہاں جو کھڑے تھے سامعین، ناظرین جو کھڑے تھے وہاں، تمام کے اوپر اثر ہونے لگا، لیکن میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ ایسا سے آ کے بابا کہتا ہے میرے کان میں کہ تو یہاں سے چلا جا، میری روزی کے اندر تو خلل ڈال رہا ہے، یہاں سے چلا جا۔ تو یہ سارا فراڈ ہوتا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ان کو چھتر لگانے چاہیے، ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، ایسے بابوں کے اوپر جو عوام کو دن دہاڑے جو ہے پاگل بناتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں۔ تو یہ کوئی کرنٹ وغرنٹ نہیں ہوتا۔ ایک ہمارے ساتھی، بلکہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، ایک استاد جی، وہ فرما رہے تھے کہ ایک پیر کو ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس عورتیں جمع ہیں اور بہت سارے لوگ اور بھی جمع ہیں۔ وہ شلوار کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے اور وہاں کچھ نکال کے ان کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، وہ مٹھی بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب تھوڑا سا رش کم ہو گیا تو ہم اس کے پاس گئے، ہم نے کہا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو کہتا ہے کہ اللہ کا دربار چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جو ہمارے پاس آئے گا، اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس تو یہی ہے جو ہم دے رہے ہیں، تو ہم تو یہی دیں گے۔ ایک ہمارے علاقے کے ساتھی ہیں، ان کو میں بتا رہا تھا یہی بات کہ ہمارے استاد جی ایسے بات کر، وہ کہتے ہیں میں خود گیا ہوں، اس کا شکار ہو چکا ہوں، مجھے ایک خیر خواہ نے مشورہ دیا کہ تجھے یہ بیماری ہے، تو فلاں بابے کے پاس جا، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس نے وہ بال مجھے سلوار سے نکال کے دیے، تو میں ان کو محفوظ کر کے لے آیا اور جس نے مشورہ دیا تھا اس کو دے دیے، کیونکہ وہ بابا کہہ رہا تھا کہ ان کو جا کے اللہ کا جو در چھوڑے گا، نبی کے فرما کے اوپر عمل نہیں کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منع کی ہوئی چیزوں کو جو اپنائے گا، تو اس کا پھر یہی حشر ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان بدعات سے، ان رسومات سے محفوظ رکھے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کو نا یہاں کان کے اوپر کچھ پھوڑیاں سی نکلی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹے کچھ دانے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیوں ہے؟ کہتا ہے میرے ماں باپ نے منت مانی تھی کچھ کہ میں جب پیدا ہوں گا تو وہ دیگ چڑھائیں گے دربار پہ جا کر، فلان جنو شریف پہ جائیں گے یا جون سا بھی دربار تھا، انہوں نے منت، وہاں جا کر دیگ بانٹیں گے پیر کے نام کی۔ تو جب میں پیدا ہوا تو انہوں نے کوئی وہاں جا کر خیرات وغیرہ نہیں کی، تو پھر میرے یہ دانے ہو گئے۔ تو یہ عجیب عجیب قسم کی باتیں جو ہیں لوگوں نے گھر رکھی ہیں، وہاں جاتے ہیں درباروں کے اوپر، وہاں کوئی شفا والا پانی بھی ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں، یہ ساری بدعتیں ہیں، ان سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ دربار کے اوپر پہلی بات تو جانا نہیں چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو ہے مسجدیں دی ہیں، اگر زیادہ شوق ہے اللہ سے مانگنے کا تو مسجدوں میں آؤ، مسجدوں میں نہیں آ سکتے تو خانہ کعبہ کے اندر چلے جاؤ، وہاں اللہ کا بڑا گھر ہے، تو وہاں جا کر اللہ سے مانگا جائے، مسجدوں کے اندر آ کر اللہ سے مانگا جائے۔ وہ بابا بیچارہ کیا دے گا؟ وہ خود جب بابا فوت ہوا تھا، وہ دربار والا، تو لوگوں نے اس کے کپڑے اتارے، اس کو غسل دیا، کندھوں کے اوپر سوار کر کے اس کو قبر کے اندر لے گئے۔ اب کئی من مٹی کے اندر جب وہ چلا گیا تو وہ تمہاری حاجت کیسے پوری کرے گا؟ جب وہ خود اس کی روح پرواز ہوئی، فوت ہوا، تو اس وقت کہتے ہیں نا کہ وہ خود اٹھ کر کپڑے اتارتا، غسل کر کے خود قبرستان میں چلا جاتا۔ تو یہ انسان کی جب عقل ماری جائے تو پھر ایسے کام کرتا ہے۔
اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، جو ہمارے مسلمان جاتے ہیں ان کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ میرا کوئی کسی کے اوپر طنز کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اصلاح مقصود تھی۔